اپنے سے بڑوں کی عزت کرے۔ لوگوں، آپ اس تعلیمی کانفرنس میں آئے ہیں، آج آپ اس دور حاضر کا جائزہ لیں۔ نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، نہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے۔ جب حضور مجاہد ملت کی بات آئی ہے نا، اللہ اکبر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت حضور مجاہد ملت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، حضور مجاہد ملت کا ایک شاگرد ہے جس کا نام خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ غور سے سننا، زیادہ دیر میری تقریر نہیں ہوگی، مجھے یہ عادت نہیں کہ میں آپ کو سبحان اللہ کہلاؤں۔ ہمارے اس علاقے کا حال تو یہ ہے صاحب، ہمارے اس دیار کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کو کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہاں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج ہمیں وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ سنو تو صحیح، بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آپ کے اس دیار میں خانوادہ رسولیہ کا وہ چشم و چراغ جس کو پوری دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے، جب مفتی اعظم ہند آتے لوگوں سے کہتے، لوگوں میری تقریر خاموشی کے ساتھ سنو، جب خانوادہ اشرفیہ کا وہ چشم و چراغ جس کو پوری دنیا سرکار کلا کے نام سے جانتی ہے، جب حضرت علامہ سید مختار اشرف سرکار کلا آتے لوگوں سے کہتے، لوگوں میری تقریر خاموشی کے ساتھ سنو۔ سبحان اللہ تو کہنا باعث برکت ہے صاحب، سبحان اللہ کہنا تو باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی تقریر کے دوران کہہ دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، مرنے کے بعد تجھ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی انسان سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگوں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کم سے کم ان جلسوں سے آپ کچھ سیکھیں، ان جلسوں سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں۔ آپ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کیا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور مجاہد ملت کا ایک شاگرد ہے جس کا نام خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی علی رحمت و رضوان ہے۔ علامہ مشتاق نظامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں۔ میں تو تقریر کے دوران یہ کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد اگر سنیت پہ کسی کا احسان ہے تو حضور مجاہد ملت کا احسان ہے، علامہ خطیب مشرق کا احسان ہے، علامہ ارشد القادری کا احسان ہے۔ ان لوگوں نے سنیت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ آج علامہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں میری تقریر وہ نہیں تو طویل ہو جائے گی، سنو، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرے۔ علامہ مشتاق نظامی سے کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے کوشچن کیا تھا، اے علامہ مشتاق نظامی یہ تو بتائیے کہ آپ تو علم کے پہاڑ ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ مناظر بھی ہیں، لیکن آپ کی شہرت کے پیچھے کیا راز ہے؟ اللہ اکبر، علامہ مشتاق نظامی نے جواب دیا تھا کہ اے لوگوں سنو سنو، مجھے جو شہرت ملی ہے بتاؤں کیسے شہرت ملی ہے؟ لوگوں نے کہا تھا بتائیے تو صحیح۔ علامہ مشتاق نظامی کہتے ہیں کہ میں جب مناظرہ کرتا، اگر مناظرے کا حل نہیں نکلتا تو میں اپنے استاد کو خط لکھتا، حضور مجاہد ملت کو، حضور یہاں یعنی مناظرے کا حل نہیں نکل رہا ہے، حضور آپ تشریف لے کے آئے، مناظرے کا حل نکل جائے۔ اللہ اکبر، علامہ مشتاق نظامی کہتے ہیں کہ جب میرے استاد کو یہ خط پہنچتا، جب میرے استاد حضور مجاہد ملت آتے، حضور علامہ مشتاق نظامی کہتے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی سے اترتے تو میں اپنے استاد سے کہتا، حضور آپ اپنے پیر کو جوتے سے نکال لیجئے، حضور آپ اپنی جوتی سے پیر کو نکال لیجئے۔ حضور علامہ مشتاق نظامی کہتے ہیں کہ جب میرے استاد حضور مجاہد ملت اپنے پیر کو جوتیوں سے نکال لیتے تھے تو میں اپنے استاد کی جوتیوں کو سر پہ لے کے چلتا تھا۔ میرے استاد آگے آگے جاتے تھے، میں پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ علامہ مشتاق نظامی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر مجھے یہ شہرت ملی ہے، مجھے یہ عزت ملی ہے تو یہ حضور مجاہد ملت کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جب چھوٹا اپنے سے بڑوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
بہت اچھے، زندہ بات باد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بوت بڑھتا ہے، مسلمانوں رویش کارواں بدل ڈالو، بڑی اچھی بات ہے۔ جلدے میں آتے ہیں نعت بھی آپ شوق کے ساتھ سنیں، ذوق سے سنیں، نعت مصطفیٰ آپ یاد کریں۔ نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج نعت مصطفیٰ آپ شوق سے سنتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو شوق سے جب تک زندگی رہے نعت مصطفیٰ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس تعلیمی کانفرنس میں آئے ہیں، یہاں سے آپ کو کیا پیغام لے کے جانا چاہیے؟ جب آپ یہاں سے گھر کو جاتے ہیں پھر ان تمام چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر موبائل میں گانا آن کرتے ہیں، پھر آپ سوتے ہیں تو گانا سن کر کے سوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو آپ آنکھ کھلتے ہی آپ گانا گانے لگتے ہیں، دین پر آپ چلتے ہیں، بائک پہ آپ سوار ہیں، زبان پہ گانا چلتا ہے، آپ کھیت میں کام کرتے ہیں، زبان پہ گانا چلتا ہے، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، زبان پہ گانا چلتا ہے، آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں، دوسروں کی غیبت اور چغل خوری میں زبان چل رہی ہے۔ جب آپ نعت مصطفیٰ اتنے شوق کے ساتھ سنتے ہیں، سننا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ نعت مصطفیٰ سننا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ سیدہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ تو ایسی محفلوں سے پیغام لے کر کے جاؤ اور یہ ارادہ بنا کر کے جاؤ کہ کل تک ہم گانا گاتے تھے، ہم نے ان شعراء کی زبان سے نعت مصطفیٰ سنی ہے، اب میں گانا سنتے نہیں سوؤں گا بلکہ مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے سوؤں گا۔ آنکھ کھلے گی، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے آنکھ کھلے، آپ چلو تو مصطفیٰ پہ نعت پڑھتے ہوئے چلو۔ جب نبی سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے گی تو پھر میرا پیر تاج شریعہ بریلی سے پیغام دیتا ہے، جہاں پانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے اپنے ہاتھ کو بلند کرے، کہہ دے یا رسول اللہ، لوگوں ذہن کو حاضر کرے۔ حضرت علامہ غلام ربانی مصباحی کی بڑی محنتیں ہیں صاحب، قسم خدا کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ وہ بیچارے جب بھی فون کرتے ہیں میں تو افسوس، میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جنتا ہاتھ میں دارالعلوم قادریہ رضویہ آئینہ ہند چلاتا ہے، وہاں پر بچے رہتے ہیں، کس طریقے سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی زبان پہ یہ بات رہتی ہے کہ علاقے کے لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے۔ اے لوگوں، بڑی اچھی بات ہے، آپ علاقے کے لوگ ادارے کا سپورٹ کریں، آپ علاقے کے لوگ مدرسے کے بچوں کے تعلیم کا انتظام کرا دیں، لوگوں ذہن کو حاضر کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ لوگوں، میں آپ سے کہہ دوں، اگر آپ کا بچہ آج حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں۔ اگر انسان مزدور ہے نا صاحب، انسان گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اگر انسان کہیں پہ جا کے کام کرتا ہے، اگر بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، عزت میں کوئی اضافہ نہیں۔ بستی کے لوگ آپ کو گری نظر سے دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے لوگ آپ کو گری نظر سے دیکھتے ہیں، علاقے کے لوگ آپ کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب اسی انسان کا بچہ اب حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے، اب اسی کا بچہ اگر عالم دین بن جاتا ہے تو اب بیٹا بنا حافظ قرآن، بیٹے کی وجہ سے باپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ ان کو عزت والی نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے بچوں کو عالم دین ضرور بنائے، بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائے۔ لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائے۔ آج آپ کے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ بھی خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بتاؤ تو صحیح صاحب، نماز صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں مدرسے میں جائیں؟ آج جو ہمارے مذہب اسلام کے کچھ لوگ کنورٹ ہو کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، آخر وجہ کیا ہے صاحب؟ کم علم ہونے کی بنیاد پہ، لا علم ہونے کی بنیاد پہ تم نے اپنے آپ کو علماء سے دور کر دیا، تو تیرے
سماج میں سود عام ہوتا چلے جا رہا ہے، تو نے اپنے آپ کو علماء سے دور کر دیا، تیرے سماج میں برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تیرے سماج میں روزانہ نئی نئی برائیاں جنم لیتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ علماء سے رابطہ مضبوط رکھیں، علماء کی نشست میں جا کر کے بیٹھا کریں، مدرسوں میں جا کر کے کم سے کم دین بھر میں 5-10 منٹ بیٹھے تاکہ اسلام کی کچھ باتیں آپ سیکھ لیں۔ جب آپ علماء کے قریب بیٹھو گے تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جب علماء کے قریب تم رہا کرو گے غلط چیزوں کو آپ ہاتھ نہ لگاؤ گے، کسب حلال اور کسب حرام کا فرق جانو گے۔ شرط ہے کہ آپ اپنے علماء کے قریب بیٹھے، مسجد کے امام کے قریب جا کر کے بیٹھے تاکہ آپ کو اسلام سمجھ میں آئے، تاکہ نبی کی شریعت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ صاحب علماء کو گھر میں بلایا کرو، جس گھر میں علماء کا آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے اس گھر کے بچے کبھی بگڑتے نہیں ہیں، اس گھر کے بچے کبھی شرابی نہیں ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے کبھی ماں باپ کا غدار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کے قریب رہو، علماء کے قریب رہو گے تمہیں ثواب بھی ملتا رہے گا، علماء کے قریب رہو گے تمہارا گھر کا ماحول بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحاء کی رضا جوئی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی نبی کا دیوانہ ہو جا۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سارے لوگ ہاتھ کو اٹھائے کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سنیں گے میری تقریر تھوڑی دیر؟ اگر سنیں گے تو ہاتھ کو اوپر کریں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ غور سے سنو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ یہ تعلیمی کانفرنس ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، غور سے سنو۔ آج سے آپ 4-5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، یعنی انسانیت کا ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ پتہ ہے تقریباً 10,000 چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ میرا مذہب اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو ہے نا، اگر بیمار ہے تو مذہب اسلام کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ ہندو بھائی کو بھی دیکھنے کے لیے جائے۔ یہ مذہب اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی نا، وہ قوم کھوکھلا ہوا کرتی ہے۔ آج باپ کھیتی کرتا ہے، اگر سال میں فصلیں 2 لاکھ روپے کا بیچ لیتا ہے تو کہتا ہم کامیاب ہیں۔ لیکن سنو، اگر آپ کا گھر تعلیم سے خالی ہے نا تو پھر آپ کا گھر کھوکھلا ہے، آپ کی سوسائٹی کھوکھلا ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کا گاؤں میں اندھیرا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے نا صاحب، وہ قوم پاورفل ہوا کرتی ہے۔ جس قوم میں علم ہوتا ہے وہ قوم پاورفل ہوا کرتی ہے، وہ طاقتور قوم ہوا کرتی ہے۔ صاحب ذرا ذہن کو حاضر رکھے، نہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھا کرتے ہیں، نہ ہمارے بچے اسکول صحیح طریقے سے جاتے ہیں۔ صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج اگر کچھ لوگ ہیں نا ہمارے سماج میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ بنی ہے کہ میں اسکول کا ماسٹر ہوں، میرا بیٹا بھی اسکول کا ماسٹر بنے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے، تنقید کرنا مقصد نہیں ہے صاحب۔ میری بہنیں یہاں سے پیغام آپ بھی لے کر کے جائے، اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دلائے، اس لیے کہ جب کسی کا بیٹا قرآن پڑھ لیتا ہے، جب ایک ناظرہ پڑھنے والے بچے کا یہ عالم ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا مفہوم سنیں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے صاحب، آپ ایک مثال لے لیں نبی پاک کے حدیث پاک کا مفہوم میں ضرور پیش کروں گا۔ اگر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہلے قرآن کی تعلیم دلائیں گے، اللہ اکبر دلانا بھی چاہیے، کیونکہ علم دین تمام یعنی مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ صاحب لے لے، اب آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا،
اور تعلق قادریہ رضویہ آئینہ ہند حضرت مولانا غلام ربانی مصباحی کے مدرسے میں لے کے آ گیا. اس مدرسے کے اسٹاف مولانا رضا الکریم صاحب ہے, دیگر اسٹاف ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو لے کے آ گئے. آنے کے بعد مولانا غلام ربانی سے آپ نے کہا کہ مجھے بیٹے کا ایڈمیشن کرنا ہے, میرا بیٹا یہاں پڑھے گا بھی, پھر اسکول کے ٹائم میں اسکول جائے گا. اب آپ کا دونوں کام ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ کا چھوٹا سا بچہ علامہ غلام ربانی کے پاس بیٹھ کر کے, علامہ رضا الباری کے پاس بیٹھ کر کے, یا آپ کے مسجد کے ائمہ کے پاس بیٹھ کر کے, جیسے ہی مولانا غلام ربانی کہتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے ہی آپ کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی دو جہاں فرماتے ہیں, آقا کائنات فرماتے ہیں, جیسے ہی اس بچے کو بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے, مولانا غلام ربانی کہتا ہے اے بچہ پڑھ سورہ فاتحہ. جیسے ہی آپ کا بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگتا ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس بچے نے آج قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. اس بچے کے ماں باپ کا نام خاتہ میں لکھ لیا جائے, لسٹ میں لکھ لیا جائے. پڑھ رہا ہے کون قرآن؟ قرآن پڑھنا کون شروع کیا؟ آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا شروع کیا, آپ کی بیٹی قرآن پڑھنا شروع کی, لیکن نام کس کا لکھا جا رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کا نام لکھا جا رہا ہے. اب وہی آپ کا بیٹا مولانا غلام ربانی کے پاس رہ کر کے یا دیگر علماء کے پاس رہ کر کے اب قرآن پڑھ رہا ہے, نادرہ قرآن پڑھ رہا ہے. ایک پارہ قرآن پڑھ لیا, دوسرا پارہ پڑھ لیا, تیسرا پارہ پڑھ لیا, یہاں تک کہ جب 30واں پارہ قرآن پڑھ لیتا ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بچہ سورہ ناس کے آخری ورڈ کو پڑھنے والا ہوتا ہے, یعنی وہ ناس پڑھنے والا ہوتا ہے, تو رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, اس بچے نے آج قرآن پڑھ کے ختم کیا. پڑھا اس بچے نے قرآن, لیکن اس کا خدا اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. جب تو اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل باکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ کسے دکھلائے, رہ روے منزل ہی نہیں. پھر بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, اور زور سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں غور سے سنو, غور سے سنو. میں نے ایک ورڈ چھیڑا تھا کہ جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے وہ قوم تعلیم یافتہ قوم پاورفل ہوا کرتی ہے, طاقتور وہ قوم ہوا کرتی ہے. اب ذہن کو حاضر رکھے, گرمی کا موسم آئے گا, ہم چلتے پھرتے ٹھنڈا پیتے ہیں, آئیں گے جنتا ہاٹ میں, کسی کولڈ ڈرنک کے دکان کے سامنے رک جاتے ہیں, نوجوان کہتا ہے کوکو کولا, کولڈ ڈرنک والا نکال کے دیتا ہے, کہتا ہے تھمس اپ پینا ہے. حضرت توصیف رضا آپ سے سوال کرتا ہے, بڑے اچھے نقیب ہیں صاحب, کٹھیار علاقے میں ہندوستان کے اکثر جلسوں میں ان کی نظامت ہوتی ہے, شہنواز بھائی کا تو جواب ہی نہیں ہے. لوگوں ذہن کو حاضر کرے, ہمارے علاقے کے علماء کا جواب نہیں ہے. قسم خدا کی آپ جلسوں میں دیکھیں علماء کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے, لیکن اے لوگوں امام کی آپ غیبت نہ کرنا, امام سے آپ محبت کریں. امام کی اقتداء میں نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس امام سے آپ بے لوث اس کی خدمت کیا کریں. لوگوں سنو بس تھوڑی دیر, اللہ اکبر, جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے وہ قوم پاورفل ہوا کرتی ہے. آپ ٹھنڈا پیتے ہیں, کوکو کولا, تھمس اپ, یہ سارا برانڈ کس کا ہے صاحب؟ اسرائیل کا ہے. جن اسرائیلوں نے 10,000 فلسطین کے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا. اللہ اکبر, ان سارے برانڈ کا پیسہ, ٹھنڈے کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اسرائیل کے پاس جاتا ہے. اس لیے کہ اسرائیل قوم پاورفل قوم ہے, ایجوکیٹڈ قوم ہے, یعنی تعلیم یافتہ قوم ہے. آؤ چلیں ہم فرانس کی یونیورسٹی میں چلتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے پیغام دیا ہے, بس آخری بات بیان کر دو, پھر آپ اس تعلیمی کانفرنس کے شامیانے کے نیچے سے پیغام لے کر کے جائیں تاکہ کل سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کا انتظام کریں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب میں فرانس کے یونیورسٹی میں پڑھنے گیا, جب میں نے وہاں جا کر کے ایڈمیشن لیا, فرانس کے یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, ڈاکٹر
ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب اتوار کا دن آتا تھا یعنی سنڈے کا دن آتا تھا تو یونیورسٹی کے سارے بچے پارک میں گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اتوار کے دن سارے بچے کہاں جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک سنڈے کا دن آیا, جیسے ہی اتوار کا دن آیا یعنی سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے, میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیا, میں نے اس سے ایک کوشچن کیا کہاں جاتے ہیں روزانہ اتوار کے دن یہ یعنی یونیورسٹی کے بچے. اس بچے نے کہا تھا اے اقبال نہیں معلوم ہے کہ اتوار کے دن یونیورسٹی کے سارے بچے پارک میں گھومنے کے لیے جاتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی اتوار کے دن ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ پارک میں گھومنے کے لیے چلا گیا, پارک میں گشت کرتا رہا, پارک میں گھومتا رہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب شام ہونے کو آئی, جب تاریکی پھیلنے لگی, جب اندھیرا چھانے لگا, ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ جب پارک سے سارے لوگ گھر کو جانے کے لیے باہر نکل رہے تھے میں بھی نکل رہا تھا. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑتی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ پارک کے ایک کونے میں دیا جلا کر کے چراغ روشن کر کے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, کتاب کی اسٹڈی کر رہا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں وہیں پہ روک گیا. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں اس چھوٹے سے بچے کے پاس چلا گیا, میں نے اس سے سوال کیا اے یہاں پہ بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ, دیکھو پارک سے سارے لوگ تو گھر کی طرف روانہ دوا ہو رہے ہیں کیونکہ تاریکی پھیل رہی ہے, اندھیرا چھا رہا ہے, شام ہونے کو ہے, پھر تو یہاں بیٹھ کر کتاب کیسے پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب میں نے اس بچے سے یہ سوال کیا وہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے کہتا ہے اے اقبال سن تو صحیح, میں چھوٹا ضرور ہوں, میں چراغ جلا کر کے اس روشنی کے پاس بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ اس لیے کر رہا ہوں, کتاب کی اسٹڈی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, مجھے اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ بنانا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ کسی کرسچن یا کسی عیسائی کا نہیں, وہ اپنا کسی مسلمان کا تھا. وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ وہ بچہ یہود و نصارہ کا تھا یعنی اسرائیل کا بچہ تھا. یہاں سے پتا چلا کہ اسرائیل ایجوکیٹڈ یعنی قوم ہے تو وہ پاورفل ہے. جب اس کے پاس تعلیم ہے تو اپنی تعلیم کی بنیاد پہ تعداد میں پوری دنیا پہ اسرائیل کم ہے, لیکن پوری دنیا کے بینکوں کو آج بھی وہ کوڈ ورڈ دیا کرتا ہے. وہاں سے بڑے بڑے سامان, بڑے بڑے برانڈیڈ سامان کو لانچ کیا جاتا ہے. تعلیم ہے جب نہ اس کی پکڑ دنیا کے تمام اعلیٰ جگہوں پہ ہے. اے لوگو یہاں سے سبق لو, تم بھی اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ. جب تمہارے بچے تعلیم یافتہ بن جائیں گے یہاں سے آواز اٹھے گی, دلی میں انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا. تب تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بوت پڑتا ہے, مسلمانوں روی سے کارواں بدل ڈالو. سبق پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. مسلمانوں تم سے ایک دن کام لیا جائے گا امامت کا. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا. جب تیرے بچے تعلیم یافتہ بن جائیں گے تمہارے سماج میں ترقی ہوتی بھی نظر آئے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلاکو سلام. اقتصاب فیض کے لیے میں اپنے پیر کا ایک شعر پڑھ دو. میرے پیر نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد ہے وہاں ہر ایک قادری کے لیے. السلام علیکم رحمت اللہ.